الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صدقے کے بارے میں 25 سوال اور ان کے جواب۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال، صدقہ اور خیرات کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ جواب، اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے، اللہ کی رحمت سے اس میں قبولیت کی امید بہت زیادہ ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ رد ہے، اس میں قبولیت نہیں ہے۔ جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی نے پیسے دیے تو ثواب کی امید نہیں۔ یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی لوگ پیسے دیتے ہیں۔ اگر لوگ دیکھ کر نہیں پاتے تو انہیں سناتے ہیں کہ یہ میں نے یہ کیا ہے اور اتنا دیا ہے۔ اگر سنانے میں یہ نیت ہے کہ سامنے والے کو بھی رغبت ملے تو یہ نیت اچھی ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا، لیکن صرف اس نیت سے بتانا کہ یہ مجھے سخی بولیں، دلیر بولیں تو یہ ریا ہے، اس میں ثواب کی امید نہیں۔ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس میں غیر کا عمل دخل نہ ہو تو اس میں ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ اخلاص کی اور بھی بہت ساری تعریفیں ہیں، البتہ کسی کام میں غیر کا عمل دخل اللہ کی رضا کے لیے بھی شامل ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ مثلا ایک بندے کی ہم نے اس لیے مدد کی کہ تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس پر مجھے ثواب ملے، تو یہ بھی اللہ کی رضا والا کام ہو گیا، حالانکہ اس میں بندے کی رضا بھی شامل ہے، لیکن اس بندے کی رضا سے اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے یہ بھی عبادت ہے۔ سوال، جب آدمی کی عمر مقرر ہے تو صدقہ دینے سے عمر کیسے بڑھے گی؟ جواب، اللہ پاک کے علم میں ہے کہ بندہ کتنی عمر میں فوت ہوگا۔ اس کی عمر میں اضافہ کرنا ہوگا تو ایسے اسباب ہو جائیں گے کہ اس کی عمر بڑھ جائے۔ یہ سب اللہ پاک کا نظام قدرت ہے، لیکن اللہ پاک کے علم میں ہونے کا یا اللہ پاک کی مشیت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے۔ اگر بیمار ہو تو علاج نہ کروائے اور سوچے کہ صحت ملنی ہے تو مل جائے گی۔ ویسے بھی شفا تو اللہ پاک ہی دیتا ہے، دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی یہ بات سن کر دوا نہیں چھوڑے گا، دوا سب ہی کھائیں گے۔ ہاں، کتابوں میں متکلین کی ایک جماعت کے واقعات لکھے ہیں جو علاج نہیں کرواتے اور اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسے لوگ اب بھی ہوں، مگر آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوں گے۔ بہرحال روایتوں میں مختلف اعمال کی برکت بیان ہوئی ہے کہ کس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور کس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ چنانچہ بہار شیعیت میں حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں زیادتی اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے، یعنی یہاں قضا معلق مراد ہے کیونکہ قضا مبرم ٹل نہیں سکتی، اور بعض نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ سوال، صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ جواب، صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں صدقہ کرنے کو خیرات کہتے ہیں، جبکہ عربی میں خیرات خیر کی جمع ہے جس کا معنی بھلائی ہے، البتہ اردو میں مالی مدد کرنے والے کو خیرات کہتے ہیں۔ جیسے جب فقیر کو پیسے دیتے ہیں تو یہ خیرات کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ بھی اردو کے لحاظ سے خیرات ہی ہوتی ہے۔ سوال، صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، صدقے کے حوالے سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالے بکرے یا کالے مرغے پر
ہاتھ پھروا کر یا کوئی بھی چیز 7 بار سر پر سے گھما کر دی جائے تو وہی صدقہ ہے۔ اس کی طرح کے انداز میں کوئی چیز دینا صدقے کے ساتھ ساتھ ٹوٹکا بھی ہے۔ دراصل ہر وہ چیز جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں دی جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے یا بطور چندہ دیا جائے، وہ سب صدقہ ہے۔ سوال: بعض لوگ گوشت یا زندہ مرغ اپنے اوپر سے وار کر جنگل میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیا یہ درست ہے؟ جواب: صدقے کی کئی اقسام ہیں۔ فرض صدقہ جیسے کہ زکوٰۃ، واجب صدقہ جیسا کہ فطرہ اور دیگر صدقات واجبیہ، نفلی صدقہ جیسے کسی غریب کو ثواب کی نیت سے رقم دینا، جسے اردو میں خیرات کہا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ صدقے کی بعض صورتیں اور بھی ہیں، جیسا کہ جان کا صدقہ دینا۔ اگر جان کا صدقہ دینا ہو تو فتاویٰ رضویہ شریف میں ہے، جان کے بدلے یوں جان کا صدقہ دیا جائے کہ حلال جانور ذبح کر کے دے دیا جائے، لہذا جان کا صدقہ نکالنے کے لیے بکرا یا مرغی ذبح کر کے دینا زیادہ اچھا ہے، زندہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح رقم، کپڑا اور اناج وغیرہ چیزیں بھی صدقے میں دی جا سکتی ہیں۔ سوال میں جو صدقے کی صورتیں بتائی گئی ہیں، یہ بابا جی لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں، انہیں اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ صدقہ نکالنے کے لیے زندہ مرغ پھینک دینا یا بکرے کی سری یا پائے قبرستان کے چوراہوں میں دفن کرنا مال کو ضائع کرنا ہے، اور ایسا صدقہ جس میں مال کو ضائع کیا جائے حرام ہے۔ رہی بات پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کی، تو مجھے لگتا ہے یہ بابا جی لوگوں کا تاثر ڈالنے کے لیے بولتے ہوں گے کہ مرغ پھینک دینا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ بابا جی ایسی جگہ مرغ یا بکرا پھینکوا رہے ہوں جہاں پہلے سے بابا جی کے بندے موجود ہوں کہ جیسے ہی بکرا یا مرغ چھوڑا جائے تو وہ اسے پکڑ کر لے جائیں، لہذا بابا جی اس خوف سے کہ اگر مرغ یا بکرا چھوڑنے والے نے مڑ کر دیکھ لیا تو کہیں میرا بھانڈا پھوٹ نہ جائے، اس لیے صدقہ نکالنے والوں کو یہ کہہ کر خوف زدہ کر دیتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اگر دیکھنے پر کچھ ہوا تو مجھے نہیں بولنا۔ بعض صورتوں میں مڑ کر نہ دیکھنا بطور محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے راہ خدا میں دیا تو مڑ کر مت دیکھو۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ راہ خدا میں دینے کے بعد یہ تمنا نہ کرو کہ مجھے واپس مل جائے یا میں واپس لے لوں وغیرہ۔ بہرحال بابا جی جو بولتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھو، اس میں ان کی کیا حکمت ہے مجھے معلوم نہیں، اور اس سے جو متعلق باتیں میں نے کی ہیں وہ یہ بطور تفنین ہیں۔ سوال: کیا گھر میں موجود صدقے کی رقم استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر نفل صدقے کی نیت سے گھر میں رقم رکھی تھی کہ یہ رقم راہ خدا میں خرچ کروں گا، تو ایسی صورت میں خود اس رقم کا مالک ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جس نیک کام کی نیت سے رقم رکھی گئی اسی میں اسے خرچ کرے، لیکن اگر وہ رقم اپنے کسی کام میں استعمال کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آج کل جو ہمارے ہاں صدقہ باکس رکھے جاتے ہیں، اگر ان میں صرف اپنی ذاتی رقم ہو تو چاہے وہ صدقہ نافلہ ہو یا صدقہ واجبہ، دونوں صورتوں میں جب تک صدقہ ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک رقم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: حلال اور حرام کی کمائی کو اگر مکس کر کے صدقہ کریں تو کیا وہ قبول ہو جائے گی؟ حلال حلال ہے؟ جواب: حلال حلال ہے اور حرام حرام۔ اللہ کریم پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال تو کسی سے چھینا ہوا یا رشوت کا ہوتا ہے، لہذا جس سے یہ مال چھینا یا لیا ہے اسے واپس دینا لازم ہے۔ جس سے لیا تھا اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو دینا لازم ہوگا۔ اگر اس کو کوئی وارث نہیں مل رہا یا جس سے لیا تھا وہ غائب ہو گیا یا پتہ ہی نہیں کہ کس سے لیا تھا تو اب وہ مال صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی سے سود لیا تو اسے بھی کسی شریف فقیر پر صدقہ کر دے کہ سود قطعی حرام ہے، لیکن اس میں یہ ضروری نہیں کہ جس سے لیا اس سے واپس کرے،
بلکہ جس سے لیا اسے واپس کرنا بہتر ہے۔ یاد رہے حرام مال صدقہ کرتے ہوئے ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، البتہ جس نے حکم شریعت پر عمل کیا، یعنی شریعت نے حرام مال کو واپس کرنے یا کسی فقیر پر صدقہ کرنے کا حکم دیا تو اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب کی امید ہے، لیکن جو مال اس نے دیا اس پر ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ بعض لوگ سود کا پیسہ بغیر ثواب کی نیت سے استنجا خانے بنانے میں لگاتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں۔